ندیم رضا کا سلام۔ اور آج بات کرنی پولیس اہلکاروں کی کہ جن پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ قربانی دینے کے باوجود بھی انہیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، وہ کن نامساعد حالات میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو کل ایک پنڈی میں واقعہ ہوا ہے، اس نے میرا دل ہلا دیا اور مجھے مجبور کیا کہ سیاست کے بجائے اس ایشو کے اوپر بات کی جائے، جس میں جو لوگوں کا رویہ ہے وہ کس قدر یعنی کہ آپ کے توقع کے برخلاف اور عدم برداشت جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر۔ جو پنڈی میں جو واقعہ پیش آیا ہے، وارڈن نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پہ جب روکا ہے تو گاڑی سے اتر کے پہلے ڈرائیور نے وہ بارش شخصیت وہ کس طرح سے دیکھیں آپ پولیس اہلکار کو، وارڈن کو نشانہ بنا رہے ہیں، تشدد کریں۔ اس کے بعد پھر 3 خواتین آتی ہیں، وہ جس طرح سے چپلیں برسا رہی ہیں اس وارڈن کے اوپر۔ میرا سلام ہے اس وارڈن کو، آپ دیکھیں ذرا یہ کس طرح سے خواتین ایک وارڈن کو جس کی ذمہ داری ہے ٹریفک قوانین کی پاسداری کرانا، جو سڑک پہ جس طرح سے جو بے ربط گاڑیاں چل رہی ہیں، جو بغیر کسی اس کی گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، نو پارکنگ میں لوگوں کو ہٹانا، ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنا اس کی ذمہ داری اس کے فرائض میں شامل ہے، وہ کام وہاں پہ کر رہا ہے۔ لیکن جس طرح سے اس کو مارا گیا ہے، اور وہ پولیس اہلکار دیکھیں بہت کچھ کر سکتا تھا، اس پہ اختیار تھا کہ کار سرکار میں مداخلت کے اوپر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس پولیس اہلکار نے ہاتھ تک نہیں اٹھایا، جبکہ یہ خواتین مسلسل اس کے چہرے کے اوپر بھی، چہرے پہ بھی دیکھیں آپ کس طرح سے چپلیں برسائی ہیں تینوں خواتین نے، اور باہر شخص نے بھی مارے جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اس بندے نے، پولیس اہلکار نے، وارڈن نے ایک لفظ نہیں کہا، غریب پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ زیب دیتا ہے؟ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں یہاں پہ بالکل اس کے افسران کی جانب توجہ دلاؤں گا، اسے کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں ٹوکا، کیوں نہیں ہاتھ پکڑا؟ پھر یہی لوگ ہوتے اس کے خلاف شروع کر دیتے انکوائریاں، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کوئی افسر اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، پولیس کا افسر۔ کیوں کہ ایک کوئی چھوٹا سا ادنا اہلکار ہے، اس کے پاس ذمہ داریاں بہت عائد ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود تو یہ معاشرے میں جو عدم برداشت ہے، اگر آپ کو ٹریفک قوانین کی وہ پاسداری کرا رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ کس طرح سے شدید گرمی میں کھڑا ہو کے ٹریفک قوانین کو عمل درآمد کروا رہا، آپ اس کو ماریں گے؟ یہ وہی اہلکار ہیں کہ جو بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، جیسا ماحول ہو، بخواہ اس میں دہشت گردی ہو رہی ہو، پھر بھی یہ کھڑے ہوتے ہیں صرف آپ کی، ہماری صحت و سلامتی کے لیے، ہماری عزت و ناموس پہ آنچ نہ آنے دینے کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں سارے۔ تو آپ نے یہ کیا، ایک روز پہلے ہی آپ دیکھیں پنڈی میں کتنی شدید بارش ہے، اور دوسرا اہلکار دیکھیں وارڈن کو کس طرح سے ٹریفک کو رواں دواں رکھ رہا ہے، گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے، اور نیچے گاڑیوں کے ٹائروں سے جو پانی نکل کے اس کے اوپر آ رہا ہے، اس کے باوجود دیکھیں وہ کس طرح سے خدمت انجام دے رہا ہے۔ کوئی اپریسیشن، نو اپریسیشن۔ بالکل اسی طرح سے جو تمام صحافی ہیں ان کو بھی کوئی اپریسیشن نہیں ہوتی، یہ کوئی تھینک لیس جاب ہے، وہ بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ تو خدارا ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ وہ اہلکار ہیں جو ہر مشکل حالات میں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ تھوڑا سا برداشت کریں، دوسرے کو سننے کی عادت ڈالیں، ایسا نہ کریں۔ آپ دیکھیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو واقعہ پیش آیا، وہاں دیکھیں آپ کس طرح سے چھریرے بالکل ایک پولیس اہلکار کمزور، اس نے کس طرح صرف 8 منٹ کے اندر، صرف 8 منٹ میں 4 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ تو یہ کم ہے؟ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے وہ کس طرح سے بچایا، ملک کو بچایا بڑی دہشت گردی سے۔ را کے جو ایجنٹس آئے تھے انہیں مارا۔ تو ان کے اوپر بھی آپ بھی احتیاط کریں، ان کی مانیں کہ کن حالات میں کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی تنخواہیں وہ کم ہیں، میڈیکل کی سہولت ان کے پاس نہیں ہے، وردیاں ان کی دیکھیں وہ کس طرح سے ہوتی ہے، پک اینڈ ڈراپ کی اس طرح سے سہولت نہیں ہے۔ ابھی کرونا چل رہا ہے، کرونا میں بھی دیکھیں کتنے پولیس اہلکار متاثر ہوئے ہیں بے تحاشا۔ کیوں؟ ان کے کنوینس الاؤنس اس طرح سے نہیں ہے جو انہیں ایک پاکٹ سے دوسری پاکٹ پہ گاڑی میں لے کے جاتے ہیں۔ کیا وہاں پہ سماجی فاصلے کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ نہیں۔ سینکڑوں پولیس اہلکار ہر جگہ متاثر ہو چکے ہیں، لیکن ان کے لیے ہمارا رویہ عدم برداشت۔ اگر وہ روکیں، سگنل پہ روکیں آپ کو، تو آپ ان کو گالیاں دیں، تو یہ گالیاں سننے کے لیے یہ پولیس اہلکار ہی رہ گئے کہ وہ اہلکار ہیں۔ یہ کراچی سے لے کے خیبر تک کس طرح شہادتیں ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں صفت غیور، اسلم چودھری،
کیپٹن سید محمد احمد مبین، ان کو دیکھیں، ایسے کتنے ہیں ان سین ہیرو، کتنے ہیں، وہ کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو یہ اپنی جانیں دے رہے ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم دہشت گردی سے محفوظ رہیں، رہزنی کے واقعات کم سے کم ہوں، مجرموں کو پکڑیں. ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ قربانیاں بھی یہ دیں اور گالیاں بھی ان کے حصے میں آئیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا. اور اس میں میں اس جانب ضرور توجہ دلاؤں گا، اس میں سب سے بڑا کردار پولیس افسران کا بھی ہے. اگر وہ اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ان کی عزت نہیں ہوگی، اگر ان کی عزت نہیں ہوگی تو آپ کی بھی عزت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں ہر ادارے کا دیکھیں، ان کے افسران ہی ان کی عزت کراتے ہیں. یہ کیوں نہیں؟ یہ بھی ہمارے ہیرو ہیں، ان کی عزت آپ کرائیں، آپ کی عزت ہوگی، ان کی عزت ہے، ان کی عزت ہے تو آپ کی عزت ہوگی. جب آپ دونوں کی عزت ہوگی تو معاشرے کی بہتری آئے گی. معاشرے کی بہتری اسی صورت آ سکتی ہے کہ آپ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہ جائیں. ایک اور مثال دیکھیں، کس طرح پولیس اہلکاروں کے ذبح و حالی کے شکار ہیں، کس طرح ان کے نامساعد حالات میں جو کام کر رہے ہیں. گجرانوالہ کا ایک ہی واقعہ بس وہ کافی ہمارے سسٹم کے اوپر کہ کس طرح کے لوگوں کیسے برتاؤ کیا جا رہا ہے اہلکاروں سے. گجرانوالہ میں ایک پولیس انسپیکٹر جو کینسر کا مریض آخری سٹیج پہ زندگی کی بازی وہ ہارنے والا ہے، ایسے میں اس کے نوکری سے نکالنے کا پروانہ گھر پہنچتا ہے کہ جسے مرنے سے 2 سے 3 دن پہلے کہ ڈیوز ادا کیے جائیں. اس کو علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے تو آپ کہاں سے کام ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو میرا صرف آج یہی تھا، اس جو پنڈی کی ویڈیو نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اسی لیے میں چاہا کہ چند باتیں کی جائیں. اور خدا را خیال کریں، یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، اس سے بڑھ کے پولیس افسران کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کی عزت کرائیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوں کہ کسی کی مجال نہ ہو ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے سرے راہ. بیچ بازار میں کس طرح سے ان کو مارا جا رہا ہے، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اور پھر جو اسے ایک دن پہلے جس طرح سے ٹریفک وارڈن ٹریفک رواں دواں رکھ رہا ہے، اس کو بھی اس کا بالکل اس کے اپریشیٹ کرنا چاہیے بھرپور انداز میں. یہ ہمارے ہیرو ہیں اور عوام سے بھی گزارش ہے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یہ وہی لوگ ہیں جو سسٹم کی مضبوطی کے لیے کام کرتے ہیں. ایک چیز اور بس دیکھیں، جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے، جب بھی کسی ملک کے نظام کو کمزور کرنا ہو، جو فرنٹ لائن کے جو ہوتے ہیں لوگ وہ ہیں پولیس اہلکار. ہم نے سوات میں دیکھا، ہم نے کراچی میں دیکھا، ہم نے KPK میں دیکھا، یہی ہم نے پنجاب میں دیکھا. جب بھی دہشت گردوں نے اپنے اثر و رسوخ بڑھایا ہے، انہی پولیس اہلکاروں کو، خواہ وہ ٹریفک وارڈن ہو یا پولیس اہلکار، انہیں نشانہ بناتے ہیں. لیکن ان کے اہل خانہ کو کیا ملتا ہے؟ یہ بھی سوچا ہے آپ نے کبھی کہ جس طرح سے خواتین ان کو پیٹ رہی ہیں سرے بازار میں، تو وہ بھی کسی کا شوہر ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے. آپ نے سوچا ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ تو خدا را اس جانب سوچیں. اور پولیس جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں، ان کی عزت کرائیں، اسی میں آپ کی عزت ہے. تو بس یہ آج وہ تھی، میرے کتھارسس نکالنا تھا کیونکہ دل مچل رہا تھا میرا. تو میرا پولیس اہلکاروں کو سلام ہے. خدا حافظ.